اب جی پاکستانی طلبہ نے عالمی سطح پر ایک بار پھر سے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ ہارورڈ ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس میں بہترین مندوبین کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ انس عدیل اور سہیمہ جواد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بی ڈی یعنی بیسٹ ڈیلیگیشن ایوارڈ جیتا۔ کانفرنس میں ایک اور پاکستانی نوجوان نے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ مسلسل تیسرے سال یہ ایوارڈ جیت کر پاکستانی طلبہ نے ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ تو جی ان سے اب ہمارے ساتھ وہ موجود بھی ہیں، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ ایم یو اینز کیا ہوتے ہیں۔ تو جی اس شاندار کامیابی پر پہلے تو ان کو مبارکباد دیں گے، لیکن پہلے میں ان کو انٹروڈیوس کروا دوں۔ ہاں جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں طالب علم انس عدیل اور ساتھ ہی میں سہیمہ جواد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت مبارک ہو آپ دونوں کو اس تاریخی کامیابی پر۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنس ایونٹ ہے یہ ہے کیا اور کیسے آپ لوگ اس میں آپ کو موقع ملا پارٹیسپیٹ کرنے کا؟ جی بالکل، تو ہارورڈ ماڈل یونائٹڈ نیشنز بیسکلی ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے جو بوسٹن میساچیوسٹس میں ہارورڈ یونیورسٹی ہر سال آرگنائز کرتی ہے۔ تو لمز یونیورسٹی جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے اپنی ایک خود کی ڈیلیگیشن بھیجتی ہے ہماری ایک اپنی سوسائٹی لومن میں سے۔ تو اس سوسائٹی کے اندر سے ٹرائلز ہوتے ہیں اور ہم دونوں نے اس ٹرائلز کے اندر ٹیک پارٹ کیا تھا، اور پھر ان ٹرائلز کے اندر سے جو لوگ سب سے بیسٹ نکل آتے ہیں ان کی پھر سلیکشن ہوتی ہے اور ان میں سے ہم ایک ٹیم بناتے ہیں۔ اس ٹیم میں سے جب وہ ٹیم بنتی ہے تو ہم پھر 2-3 مہینے کے لیے ٹریننگ کرتے ہیں، ہم روز ملتے ہیں ایک دوسرے سے، ریسرچ کرتے ہیں، اپنی پروفائل بناتے ہیں اپنی کمیٹی کے لیے، تاکہ پھر جب ہم ہارورڈ جائیں تو پھر ہم اپنی کمیٹی کو کیا کہتے ہیں جیت سکیں۔ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو کون سی کمیٹی ریپرزینٹ کر رہے تھے آپ لوگ؟ میں تھا نیٹو کی کمیٹی میں، اور سہیمہ I was in commission on the status of women، تو عورتوں کے حقوق کے بارے میں وہ کمیٹی تھی۔ اور کیا آپ لوگوں کے ایجنڈاز کیا کیا تھے وہ بھی بتاتے ہیں آپ لوگ؟ جی بالکل، ہر کمیٹی کا ایک ٹاپک ہوتا ہے جس کے حساب سے ڈبیٹ ہوتی ہے، تو وہ سیمیولیشن ہوتی ہے آف دی ایکچوئل یونائٹڈ نیشنز، اور وہاں سے ہر کنٹری سے ڈیلیگیٹس آتے ہیں جو ایک کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ تو اس بار ہم نیدرلینڈس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ رائٹ۔ اچھا، تو یہ جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ لائک آپ لوگوں کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے؟ اس کے اندر بیسکلی سب سے مشکل ہمارے لیے یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں بہت دیر سے کیا کہتے ہیں، ہم پہلی بار اس کانفرنس میں جا رہے تھے، تو سہیمہ اور میں دونوں کہتے ہیں فریشمنز ہیں، یہ ہمارا پہلا سال تھا لمز میں، اور میرا خاص طور پہ کیا کہتے ہیں پہلی بار میں ایم یو این کر رہا تھا۔ تو ہمارے لیے یہ بات مشکل ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ جو دوسری کنٹریز سے ٹیمز جاتی ہیں وہ ہارورڈ ان کے لیے ان کا فائنل ایم یو این ہوتا ہے سال کا، اس سے پہلے وہ 5, 6, 7 ایم یو اینز میں جاتے ہیں اسی ٹیم کو لے کر جا کے، اور پھر ان کی پریکٹس ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، کیسے ان کو بہتر کریں۔ ہمارے لیے ہماری پوری سال کی محنت ایک کانفرنس کے لیے ہوتی ہے، اور وہ کانفرنس ہمارے لیے ہارورڈ ایم یو این ہوتا ہے، جس میں ہم پچھلے 3 سال سے وی ہیو بین دا ورلڈ چیمپئنز۔ ویری نائس، ویری نائس۔ تو انس آپ کون سی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے تھے؟ ہماری پوری ڈیلیگیشن کو کنٹری آف دا نیدرلینڈز میں۔ رائٹ۔ اور آپ نے بتایا کہ پہلے لومن آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں پہ جو بیسٹ پرفارمنگ ڈیلیگیشن ہوتی ہے، جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ دے گو ٹو ہارورڈ، رائٹ؟ جی بالکل، ہماری سوسائٹی کے اندر ٹرائلز ہوتے ہیں، اور ان ٹرائلز کے ذریعے جو بھی سب سے بیسٹ پرفارم کرتا ہے اس کو پھر ٹیم میں ان کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ اچھا، تو is there any phase which you found very challenging, Sohaima? I would say that most challenging part was کہ انٹرنیشنل آڈینس سے انٹریکٹ کرنا was a bit difficult، اسپیشلی جب وہ سنتے ہیں کہ ہم پاکستان سے ہیں تو ان کو آٹومیٹکلی لگتا ہے ہم پتہ نہیں کسی دور دنیا سے آئے ہیں جہاں پہ گاڑیاں بھی نہیں ہیں، گھر بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج یہی تھا کہ ان کو سمجھانا کہ ہم بھی ایک دنیا سے آئے ہیں اور تم ہمیں بھی اسی رسپیکٹ اور عزت سے بات کرو جیسے آپ دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہو۔ تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک امیج بنانا اتنے بڑے فورم پہ، دیٹ واز دا بگیسٹ چیلنج آئی وڈ سے، اینڈ آور انٹائر ڈیلیگیشن فار دا لاسٹ 3 years ہیز بین ڈوئنگ جسٹ دیٹ۔ ویری نائس۔ اینڈ وین ڈیڈ یو گائز اسٹارٹڈ ڈوئنگ ایم یو اینس؟ کی کب سے شروع کیا آپ لوگوں نے؟ کب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم لوگ ایم یو اینس کر سکتے ہیں، اچھا بول سکتے ہیں؟ اچھا، دیٹ یہ تو میں اے لیول سے کرتی آ رہی ہوں، مجھے تو بہت پسند ہے ایم یو این ایز اے اسپورٹ۔ آئی تھنک اٹس اے گریٹ پلیس کہ آپ اپنا سارے اوپینینز ہیش آؤٹ کرو، آپ کو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ یہاں پہ آؤ اور اپنے
اپنے لوگوں کے ساتھ ڈبیٹ کرو. Lumen is one of the biggest conferences that happens in Pakistan, and similarly Harvard is the biggest conference that happens in the world. So we take the best from Lumen to Harvard تاکہ we can make a name for ourselves over there. How nice. So lastly ہمیں بتا دیں فیوچر پلانس میں کیا آپ لوگوں نے سوچے ہوئے ہیں؟ فیوچر میں بس سب سے پہلے تو ڈگری ختم کرنی ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم اس کے علاوہ بھی اور شاید انٹرنیشنل کانفرنسز کریں یا پھر دنیا پہ اور پاکستان کا نام روشن کریں. انشاءاللہ. بیسٹ آف لک گائز اینڈ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ یہ us. ہمارا ڈیلیگیشن ایوارڈ تھا. جی جی دکھائیے گا nice, دکھائیں nice. دکھائیں دکھائیں. Wow. واو ویری نائس. Congratulations once again. Thank you so much. تھینک یو سو Thank you مچ so much. فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ. Okay. بھائی کیا بات ہے, یہ ہمارے